اللہ کے بندو پیار سے باتیں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، زندگیاں برباد ہو رہی ہے تم لوگوں کی، اور اسٹل ہنس رہے ہو۔ سارا دن گزر جاتا ہے قرآن نہیں اٹھاتے ہو، سارا دن گزر جاتا ہے ایک وقت کی نماز پراپر طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہو، سارا دن گزر جاتا ہے یہ سوچ نہیں سوچتے کہ یار میں اپنی آخرت کے لیے کیا کروں، میں اپنے دین کی نفاذ کے لیے کیا کروں، اور ان بے غیرتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہو جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ تم لوگوں کی عزت کی پرواہ ہے۔ ان نکموں کو دیکھتے رہتے ہو سارا دن کہ جن کو نہ اپنے وقت کی قدر ہے اور نہ آپ کے وقت کی قدر ہے۔ ان بے حیا لوگوں کو دیکھتے رہتے ہو ساری عمر کہ جن کا حلال حرام جائز ناجائز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، برباد لوگوں کو کامیاب سمجھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں تم لوگوں کو یہ لوگ۔ خدا کے بندو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی آخرت کو بچاؤ۔ ایک دفعہ مر گئے نا تو یہ سارے مزے، یہ نفس اور ہوس کے سارے تماشے اور یہ ساری انجوائمنٹ آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی۔ اگر اللہ نے تجھے مرد پیدا کیا ہے نا تو مردوں والے کام کر، چوروں والے کام ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ تمہاری مردانگی صرف اسی میں ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند آئے تو مردوں کی طرح اسے گھر کی چار دیواری پرووائڈ کرو۔ بیٹی اور بہن سے بعد میں بات کرنا، پہلے اس کے بھائی اور ابو کو اپروچ کرو، کہو ان سے کہ میں ایک غیرت مند لڑکا ہوں، مجھ سے آگے پیچھے کی باتیں نہیں ہوتی، آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو اچھے سے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر ممکن یہ کوشش ہوگی کہ آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دو، بجائے بہلانے پھسلانے کے اپنے دل کے اندر سچی فیلنگز کریٹ کر۔ پہلے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کر، پہلے اپنے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بنا، پھر ان کے حکموں کو سامنے رکھ کر اپنی خواہشوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورا کرنے کی طرف قدم بڑھا۔ تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ دو چار لوگ صرف تیرے اگینسٹ آ کر، تیرے مخالف ہو کر عجیب عجیب باتیں کریں گے، جو معاشرے کے سینسیبل لوگ ہوں گے، میچور لوگ ہوں گے، وہ تجھے اپریشیٹ کریں گے۔ خدا کے بندو یہ عشق مشوقیوں سے نکل آؤ، یہ لو شو کے چکروں سے نکلو، اپنے ٹائم کو ضائع مت کرے، آلریڈی بہت ٹائم ضائع ہو چکا ہے، اور کتنا کرو گے یار؟ کب تک لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو، اپنی اسکلز کو ضائع کرتے رہو گے؟ یہ لو یو مس یو کے چکروں میں خدا کے بندو زندگی کی حقیقتوں سے تم لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ ایک انسان تمہارے لیے اتنا ضروری کیسے ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر اللہ رب العزت کو بھلا دیا جائے، اس کی خاطر آخرت کا سودا کر لیا جائے، اس کی خاطر نمازوں کو سکپ کر دیا جائے؟ وہ وقت جو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا، وہ سارا وقت لا کر اسے دے دیا جائے فری میں۔ بدلے میں پھر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ جب تم لوگوں کی سو کال محبتوں کو پیک کر کے دوبارہ تم لوگوں کے منہ پہ تماچے کی صورت میں مارا جاتا ہے نا، اور وہی لوگ تمہیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ تمہارے فیصلے غلط تھے، ہم تیری محبتوں کے قابل نہیں تھے۔ کس جاہل نے کہا تھا کہ ہم سے محبتیں کرو؟ پھر کسی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، کسی کو موت پڑی ہوتی ہے، کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جسموں سے کپڑے اتروا کے، ایک دوسرے کا تماشا بنا کے، بہانے شہانے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن ایک گنہگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا، اللہ کو جانتا بھی تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا، قرآن بھی میرے گھر میں تھا، سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے، پھر بھی نہ سمجھا۔ انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، یا کنفیوز تھے، یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے، اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور ہوس نے چاروں طرف سے گھیرا، دو چار گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا، اللہ کی معرفت کو میرے دل سے نکالا۔ وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی، ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا، جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ہم زیادہ پشیمان ہوں گے پھر۔ تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی، یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان۔ یار کوئی مجرے کر کے فالوورز بنا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ننگا کر کے فالوورز بنا رہا ہے، اور یہ فالوورز نہیں بنا رہا، یہ لوگوں کے ڈیزائر سے کھیلا جا رہا ہے یار، لوگوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، اور لوگ بھی اندھے ہیں نا، لوگ بھی پاگل ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی زندگیوں سے ان کی قیمتی دولت یعنی اللہ کا تعلق نکل رہا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس لڑکی کے جسم کو دیکھنے سے مزہ آتا ہے، اس کی فگر کو پوائنٹ کرنے سے، اس کی باڈی کو ایکس رے کرنے سے نا ڈیزائرز بڑی ہٹ ہوتی ہیں یار۔ جب بندہ ڈائیلاگ مارتا ہے، جب بندہ سوشل میڈیا پر آ کر سو کولڈ بدماش بنتا ہے نا، تو اس کے بڑے فالوورز بنتے ہیں، بڑا پیسہ آتا ہے اس کے پاس۔
یہ وہ فلاں. تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اوپر آسمانوں پر بھی تو ایک نظام چل رہا ہے نا. یہ دو فرشتے بھی تو ویسے نہیں بیٹھے ہیں نا, یہ بھی تو کسی وجہ سے بیٹھے ہیں, یہ بھی تو کچھ کر رہے ہیں نا. اگر تم گندگی میں منہ مار رہے ہو تو تمہاری گندگیوں کو لکھنے والے بھی یہ لوگ ہیں نا. ایکچولی میں ہماری وہ آنکھ اندھی ہو چکی ہے جس آنکھ نے ہمیں آخرت دکھانی تھی. ہمارا وہ ضمیر مر چکا ہے جس ضمیر نے اللہ کی پہچان کروانی تھی. اور یہ کیسے ہوا؟ ایسے نہیں ہوا. ہم نے خود اپنے ضمیر کا گلا دبایا, ہم نے آنکھوں کی لذتوں سے اپنے ایمان کو اپنی زندگیوں سے نکالا, دن رات گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے, دن رات بے حیائیوں کو کرتے ہوئے اور بے حیائیوں میں منہ مارنے کی وجہ سے ایمان جیسی پاک صاف دولت, قیمتی دولت کو اپنے جسموں سے, اپنی روحوں سے, اپنی سوچوں سے, اپنے دلوں سے نکال کے باہر پھینک دیے. آج دیکھو مسلمان کو, سب سے پہلا دین جو بدنام کرے گا مسلمان کرے گا. مسلمان بے غیرتیوں میں انوالو ہو گیا. جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا نا, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ مل گئی یا اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو میری دنیا بن جائے گی, لیکن ایکچولی میں ان دعاؤں کی قبولیت کی بات ہو سکتا ہے آپ کسی آزمائش کے حوالے ہو جائے. آپ 10-20 دن تک تو فائدہ اٹھائیں, لیکن 10-20 دنوں کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنے منہ سے یہ کہیں کہ کاش میں یہ دعا نہ کرتا. اب جیسے کہ بہت ساری لڑکیاں, بہت سارے لڑکے اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو مانگ رہے ہوتے ہیں. جب ان کی شادیاں ہوتی ہے, 1 مہینے 2 مہینے کے بعد جب ان کی لڑائیاں شروع ہوتی ہے, جب ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانا شروع کرتے ہیں, تو کیا یہ نہیں کہتے کہ کاش میں تم سے شادی نہ کرتی, کاش میں تم پہ بھروسہ نہ کرتی. پہلے تو پاگلوں کی طرح روتے روتے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی یا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے وہ دے دے, وہ دے دے. ایسے اللہ رب العزت فیوچر جانتا ہے, اس لیے کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے قبول نہ ہونے میں ہماری بہتری ہوتی ہے. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایمان کی نشانی ہے. ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ ہماری بس دعائیں ساری قبول کر لے. اللہ ہماری دعائیں قبول کرے نہ کرے, ہمیں کھلائے یا ہمیں بھوکا رکھے, ہمیں عزت دے یا ہمیں ذلیل کر دے, ہم نے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے. اور یہ متقیوں کا کام ہے. یہ ہے سچا مسلمان کہ جو حالات کی پرواہ نہیں کرتا, خواہشوں کی پرواہ نہیں کرتا, محبتوں کی پرواہ نہیں کرتا, بس ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے چکروں میں اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یہ تب پریشان ہوتا ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے, اور یہ تب خوش ہوتا ہے جب یہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کا کام کرتا ہے. یہی اس کی ساری زندگی ہوتی ہے, یہی اس کی کل کائنات ہوتی ہے. اگر سوچا جائے تو اللہ ہمیں اپنا دوست مانتا ہے, اسی لیے بتاتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کے دھوکوں میں آ کر اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا پاتے. دنیا پہ بھروسے کے چکروں میں اللہ کی ضرورت کو فیل نہیں کرتے, اسے اپنا مددگار نہیں سمجھتے, جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں لوگوں کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, اور اکثر اوقات کم علمی کی وجہ سے, یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کی باتیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے اپنے ہاتھوں سے برباد ہو جاتی ہے. الجھ جاتے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا کریں, کون سے فیصلے کریں. بس چپ چاپ کر کے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ جانے ہماری زندگیوں میں وہ وقت کب آئے گا جب ہم یہ سچے دل سے فیصلہ کریں گے کہ یار اللہ کے بغیر دل نہیں لگ رہا, نہیں گزاری جا رہی اس کے بغیر یہ زندگی, ضرورت پڑ رہی ہے اس کی. واللہ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی, ساری خواہشوں سے, ساری محبتوں سے, فضول کی دوستیوں سے, فضول کے کاموں سے منہ موڑ لیا. اور میں اور تم ابھی تک دیر کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, کسی معجزے کے انتظار میں, کوئی جادو وادو کے انتظار میں. چھوڑنا آئے, دنیا کوشش کے بغیر ہاتھ ہی نہیں آتی. حالانکہ یہ ڈاؤٹ فل ہے, کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, لیکن کوشش ہم کر گزرتے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں, جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یعنی انسان کی ایفرٹ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ کا ریوارڈ انسان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی ہائی ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. اس رب کو پانے کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے, ارادے کرتے ہیں کمروں میں, کمروں کے باہر وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. رات کو سوچتے ہیں صبح بالکل نیک نمازی بنیں گے انشاءاللہ, صبح اٹھتے ہی 2-4 گناہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بن جاتے ہیں, دنیا کی 2-4 چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں, اور وہ ارادے دم توڑ جاتے ہیں. آؤ یار اللہ کے لیے محنت شروع کرتے ہیں, یہ دل اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا, ان آنکھوں سے وہی دیکھتے ہیں نا یار جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, ان کانوں سے وہی سننا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں, وہی سوچتے ہیں, وہی کرتے ہیں, وہی چیزیں اپناتے ہیں, انہی چیزوں کے قریب جاتے ہیں کہ جن کے قریب جانے سے اللہ قریب آتا ہے. مشکل تو نہیں ہے, کیا کہتے ہو؟ تیار ہو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے؟ جب تم سنور جاؤ گے نا تو تمہاری آنے والی نسلیں خود سنور جائیں گی. کسی کا کچھ بھلا کر کے مرتے ہیں نا یار, ٹھیک ہے چلو یہ فضول چیزوں سے منہ موڑو, دفع کرو, زندگی کو ایک نیا رخ دو.
اگر کوئی ساتھ نہیں دے رہا نا، اکیلے چل پڑو، اللہ ساتھ ہے نا، وہ جوڑ دے گا تمہارے ساتھ 2-4 لوگوں کو جو کافی ہوں گے تیرے لیے۔ قدم اٹھا، فیصلے کر، اوکے؟ آج کا جوان تو اس موڑ پر کھڑا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان اور حیا کے سودے کر رہا ہے۔ آج کا جوان نماز کو مشکل کہہ رہا ہے، ناچنا گانا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کا جوان اللہ سے بات کرنا اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہے، اور لوگوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کے جوان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا اور فلرٹ کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ فجر میں نہیں اٹھے گا، لیکن جہاں موقع آئے نا لڑکی کو پک کرنے کا تو رات بھر سوئے گا نہیں۔ تو یہ ٹک ٹاک کی عوام، یہ سوشل میڈیا کی عوام کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بلکہ ہم نہیں جا رہے یار، ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یقین کرے، آپ تنہائی میں جائے 2 منٹ اپنے آپ سے بات کرے، پوچھے خود سے کہ جن راستوں پر تو چل پڑا ہے کیا تو اپنی مرضی سے چلا ہے؟ جو گناہ تو کر رہا ہے کیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ اور ان گناہوں کی وجہ سے، ان بے حیائیوں کی وجہ سے آج تو جس لیول پر ہے، تو جیسے گمسم اور بے سکون رہ رہا ہے، کیا تو اپنی مرضی سے اس حالت تک پہنچا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کہہ سکو گے کہ ہاں یہ سارے گندے فیصلے میرے اپنے تھے، میری اپنی مرضی اس میں شامل تھی۔ میری جان، تمہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ شیطانی طاقتیں ایک مومن کے ایمان کو چرانے میں لگی ہوئی ہے۔ خواہشوں کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو لائف بالکل سیٹ لگتی ہے، اور خواہشیں ادھوری ہو تو زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا، عبادتوں میں دل ہی نہیں لگتا۔ اور خواہشیں، اور ہمیں تو شرم آنی چاہیے اپنی خواہشوں پر بھی، کہ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے کہ پسند کی شادی ہو جائے، ایک اچھا گھر بن جائے، 10-20 افیئرز کریٹ ہو جائے، آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل میری جیب میں آ جائے، فلانا میرے ساتھ سیٹ ہو جائے، فلانے کے دل میں میری محبت آ جائے۔ ابے یار شرم کر لو یار۔ ہمارے لیڈرز کی خواہشیں کیا تھی کہ موت آئے تو بستر پہ نہ آئے، گھروں میں نہ آئے، کہاں آئے؟ اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے انہوں نے اپنا سارا آرام، اپنی ساری راحتوں کو قربان کر دیا اپنے مقصد پر۔ ہمارا تو مقصد ہی آئی فون ہے، ہمارا تو مقصد ہی ایک لگژری گاڑی ہے، ہمارا تو مقصد ہی ایک گھر ہے، ہمارا تو مقصد ہی پسند کی شادی ہے، ہمارا تو مقصد ہی اچھا دکھنا اور اچھا دکھانا ہے۔ اور ہمارا ڈر، ہمارا خوف، ہماری پریشانی کیا ہے؟ بچوں کو کون سا کیریئر دلوائیں، بچوں کو کون سے کپڑے پہنوائیں، فلانے اسکول میں داخلہ نہیں ہو رہا، آج کیا پکانا ہے، آج کیا کھانا ہے، آج کیا لانا ہے، کچن میں کون سی چیز کم ہے۔ سارا دن گزر جاتا ہے انہی سوچوں میں۔ مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے۔ تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی ریالٹیز بتائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس نے بنائی وہ اسے دھوکا کہہ رہا ہے، تمہارے لیے بنائی، اور تم اسی سے دل لگا بیٹھے۔ تمہیں یہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے، اس دنیا کے لوگ تمہارے لیے اتنے ضروری ہو گئے کہ ان کی وجہ سے تم بنانے والے کو بھول جاؤ۔ بنانے والے کو تو ٹائم نہ دو، لیکن رات بھر دنیا کے لوگوں کے ساتھ مصروف رہو۔ آخرت کو لے کر کوئی پلاننگز نہ ہو ہمارے دل میں، لیکن دنیا کے معاملے میں مہینوں مہینوں کی پلاننگز کو پہلے سے کر رکھو۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ساری عمر ایک انسان اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے، اور ان کی زندگیاں الجھنوں کے حوالے ہو جائیں، غیر ضروری چیزیں ان کی نظروں میں ضروری بن جائیں، اور یہ سارے لوگ مدہوش ہو کر، بے ہوش ہو کر اپنی چاہتوں کے پیچھے، اپنی محبتوں کے پیچھے، دولتوں کے پیچھے لگے رہیں، اور اصل مقصد ان سے بھول جائے۔ اللہ کو راضی کرنا، عبادات کرنا، غیرت کرنا دین پر، دین کو نافذ کرنا پوری دنیا۔ تو آئیں اس بے حیائی کے خلاف ایک آواز اٹھاتے ہیں، آئیں لوگوں کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، آئیں لوگوں کو اپنی پہچان کرواتے ہیں، اور اس کی شروعات خود سے کرنی ہے۔ اپنے آپ کو بتانا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے ساتھ صرف اللہ والی زندگی سوٹ کرے گی، میں صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر عمل کروں گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تجھے تب تک سکون نہیں مل سکتا، تب تک آرام نہیں مل سکتا، تب تک تیری یہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت تجھے کامیاب نہیں کر سکتی، جب تک کہ تو اپنی زندگی اور اپنی زندگی میں موجود اپنے تمام معاملات اللہ کے ساتھ نہ جوڑ دے۔ تھک جائے گا بھائی، تیرے دل، دماغ اور جسم کو ایسی تھکاوٹ چڑھے گی نا اللہ کے بغیر کہ ساری دنیا کی میڈیسنز بھی وہ اتار نہیں پائے گی۔ تو ایسی تنہائیاں اپنے اندر فیل کرے گا، ایسے اندھیرے اپنے اندر فیل کرے گا کہ تیرے دل کے اندھیروں کو، تیرے دماغ کے اندھیروں کو دنیا میں موجود سورج کی روشنی بھی دور نہیں کر سکتی۔ کسی طاقتور انسان کا ہاتھ تمہارے سر پہ نہ ہو تو اپنا آپ اکیلا اکیلا سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کمزور کمزور سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟
دنیا میں جب ہم کمزور ہوتے ہیں، ہمارا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، ہماری کوئی اپروچ نہیں ہوتی، تو گمسم ہو جاتے ہیں نا. ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہی نہیں آتی کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور لوگوں کا ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں. تو اگر تمہاری بیک پہ اللہ نہیں ہے، اگر میں اور آپ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ساری دنیا کو راضی کر بیٹھے، نام بھی بنا لیا، لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا اور اللہ کو اپنے ساتھ نہیں لے رہے، تو سوچو جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو. دنیا اجڑ جائے، اجڑنے دو، برباد ہو جائے، ہونے دو، تنگ ہو جائے، ہونے دو، ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو. مسلمان حکمرانوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں کو مار دیا گیا ہے، سیاہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. سٹل اپنی عیاشیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں، اپنے پروٹوکول سے خوش ہے، بیچارے اپنی بیوی بچوں کی فکروں سے آزاد نہیں ہو پا رہے، کھانے پینے کی محفلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے. جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں نا، جو دل دنیا سے متاثر ہوتے ہیں، ان دلوں کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں سے اسلام کی وقت نکل جاتی ہے، ہیبت نکل جاتی ہے، ویلیوز نکل جاتی ہے. اسلامی ایکٹیویٹیز ان کے لیے محض ایک بورنگ سی چیز لگتی ہے. ایسے لوگوں کو پھر چاہے وہ حکمران ہو یا عام عوام ہو، اسلام irrelevant لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو کوئی چیز irrelevant لگتی ہے نا، تو آپ کا نہ دھیان اس کی طرف جاتا ہے، نہ ہی تو آپ اس کے لیے کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہو، اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو. اوکے فائن، اسلام کو ابو جہل نے چھوڑا، سردار ہونے کے باوجود ذلت کی موت مرا. ابی بن خلف نے اسلام سے کھلواڑ کیا تو بہت سارے لوگوں نے تالیاں بجائی، اس کے مائنڈ سیٹ کی تعریف کی کہ واہ کیا دھوکے بازی ہے تمہاری جو تم مسلمانوں کو دے رہے ہو. لیکن جب مرا تو ذلیل ہو گیا. تو فی الحال کی سچویشن تو یہ ہے کہ جن کے پاس پاور ہے ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہے. موت جسے مومن کا تحفہ کہا گیا ہے، یہ اس تحفے کو لینے سے ڈرنے لگ گئے ہیں. یہ جینا چاہتے ہیں اس دنیا میں جیسے کہ فرعون چاہتا تھا. اگر فرعون مرنے سے 2 دن پہلے اللہ سے توبہ کر لیتا نا، تو اللہ رب العزت اس کے سالوں سال کا شرک، کفر، ظلم معاف کر دیتا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ اسے بار بار دے رہا تھا. تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مریں یار، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو یہ ہمیشہ نہیں چلتی رہیں گی، ان سانسوں نے کبھی بند بھی ہونا ہے. اگر آج آپ کو دنیا رونقوں اور شہرتوں میں نظر آ رہی ہے تو اس دنیا کو تم ہمیشہ نہیں دیکھو گے. یہ دنیا ہمیں زیادہ سے زیادہ 60-70 سال تک ہی انٹرٹین کر سکتی ہے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے یار. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی انسان انکار کر رہا ہے، نہ کوئی جانور انکار کر رہا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ انکار کر رہا ہے. ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فنا کرنا ہے. تو پھر کیوں ہم اللہ رب العزت کو چیلنج کریں؟ کیوں ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا؟ کیوں ہم اپنے لیے ان راستوں کا انتخاب کریں جو راستے ہمیں جہنم کی گہرائیوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ ہمارا دوست اللہ ہے، ہم یہاں زندگی اللہ کے لیے گزارنے آئے ہیں. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اس نے دشمنی کی، پیدا ہونے کے بعد بھی اس نے دشمنی کی، اور مرتے دم تک وہ ہم سے دشمنی نبھاتا رہے گا. ہمیں اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی بنانے کی کوششیں کرتا رہے گا، عجیب آئیڈیاز ہمارے ذہنوں میں ڈالتا رہے گا، وسوسوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. ہم کیوں اپنے دشمن کی باتوں میں آئے یار؟ جب اللہ نے ڈکلیئر کر دیا اسے ہمارا دشمن، تو دشمن کی باتوں میں آنا بے وقوفی ہوتی ہے. سنسیریٹی آپ کے ساتھ اللہ نے شو کی ہے، آپ کو پیدا کر اور پیدا کرنے کے بعد آپ کی آج تک کی ساری رسپانسبلٹیز کو اٹھا کر لویالٹی آپ کے ساتھ اللہ نے شو کی ہے. جب دنیا نے آپ کو ٹھوکر ماری، جب دنیا نے آپ کو ڈی ویلیو کیا، تو اللہ نے آپ کو ویلیو دی، اللہ نے آپ کو دوبارہ تھاما. جہاں لوگ تمہارا سہارا نہیں بنے، وہاں اللہ تمہارا سہارا بن جاتا ہے. جہاں لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، وہاں تمہیں اللہ سمجھتا ہے یار. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر تم یہ فیصلہ نہ کرو کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہی
کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے. غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ کہیں تمہاری زندگی اللہ کے نافرمانوں کی طرح تو نہیں گزر رہی، کہیں شیطان اور نفس نے تمہیں جکڑا تو نہیں ہوا، کہیں تم خواہشوں کے مرید تو نہیں ہو، کہیں تم ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں ہو کہ جن کو اللہ 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی ملاقات کی طرف بلاتا ہے، اپنی یاد کی طرف بلاتا ہے، اور وہ ہر بار اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی سو کولڈ دنیاوی ایکٹیویٹیز کو پریورٹیز دیتے ہیں اور اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کو مقدم رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ کو بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. ہمیں سچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے. گناہوں کو کرنے کے بعد بھی کوئی ندامت نہیں ہوتی. تو پلیز مزید ٹائم ضائع نہ کرے، آلریڈی بہت ہو چکا ہے. آ جائیں اللہ کی طرف، آئیں گے نا؟ اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کی ہر رات آپ کو ڈرائے گی، آپ کا ہر دن آپ کو مزید غمزدہ کرتا چلا جائے گا. تو اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے. مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ جائے اور اپنے اعمال ٹھیک کر کے واپس آ جائے، آپ کو بھی نہیں ملے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اگر مگر کاش یہ وہ اس کے حوالے نہ ہو، اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرے کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مزید تباہ مت کریں. آپ کے ساتھ اللہ والی زندگی سوٹ کرتی ہے. آپ کے آنسو اللہ کے سامنے گرے تو مزہ بھی آئے، آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے تو مزہ بھی آئے، تیری زندگی اللہ کے ساتھ گزرے تو مزہ بھی آئے. دنیا بڑی بے وفا ہے صاحب. دنیا تو صرف سبز باغ دکھاتی ہے، یہ کسی کی نہیں ہوتی. دنیا نے بہت اچھوں کو دھوکہ دیا. دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں بہت سارے لوگوں نے اللہ کا سودا کیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو دنیا کو ضرورت سمجھے، دنیا سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو محبت کا حقدار صرف آپ کا رب ہے.